الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا واتق عليه. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے گزشتہ درس قرآن میں سورہ آل عمران کی 110 آیات بینات اللہ کے فضل سے مکمل ہو چکی تھی. آج انشاءاللہ آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112 اس پہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے کوشش کریں گے کہ کچھ ہم سیکھ سکیں. اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس امت کی افضلیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، کہ یہ امت افضل ہے، اور ساتھ اشارہ دیا کہ وہ جو اہل کتاب ہیں یہودی بالخصوص اور عیسائی بھی کیونکہ اہل کتاب ہیں، تو ان کے لیے بھی کیا ہی اچھا تھا کہ وہ بھی ایمان لے آتے اور اس امت میں شامل ہو کر وہ بھی ایسی جماعت میں آ جاتے کہ ان کا شمار بھی اس جماعت میں ہو جاتا تاکہ وہ بھی باقیوں سے افضل ہو جاتے. اور ان میں سے کچھ ایمان لائے بھی، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو ایمان لے آئے تو وہ افضل ہو گئے، اور جو ایمان نہ لائے تو فرمایا کہ وہ تو فاسق ہیں اور مشرکین بھی ہو گئے ان میں سے. اب اللہ پاک فرماتا ہے 111 نمبر آیا میں کہ آپ لوگوں کو یہودیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اہل ایمان سے اللہ پاک مخاطب ہو کے کیا فرما رہا ہے کہ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى. یہ عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے کہ مضارع پر جب لام اور نون یہ آتا ہے تو اس کا معنی ہر نفی کا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں ہے تو روحکم، میں مشکل لغت میں یا گرامر میں آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا، بس میں صرف اس کا ترجمہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں ہے تو روحکم. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو یہ بات پہلے مان لو اور اپنے آپ کو یہ بالکل اللہ کا توکل رکھے. یہ آپ کو یقین ہو جانا چاہیے اس بات پہ کہ نہیں یہ تو روکم، یہ یہودی جو لوگ ہیں اہل کتاب جو ہیں یہ ہرگز کسی قیمت میں بھی آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. الا اذى، مگر یہ ہے کہ زبانی کلامی گوشے بڑھنے گلا کرنیاں ایک دوسرے کے خلاف، یا ویسے جس طرح چار آپ دیکھ بھی رہے ہیں کبھی ادھر سے کسی کو غصایا ادھر سے کسی کو غصایا اور شیطانیاں کر کے تو اپنا پیٹ بھی پال رہے ہیں، دوسروں کو بھی آپس میں لڑا رہے ہیں اور اپنا اسلحہ بیچ رہے ہیں، اپنے وہ چیزیں بیچ رہے ہیں، اور وہ دوسروں سے اتنا جس سے اکٹھا کیا ہوتا ہے تو ان کو اسلحہ دے دے کے نئی چیزیں دے دے کے اس طرح کی چیزیں اپنا وہ انہوں نے یہ ان کا روزگار ہے. اگر آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں نا یہ ایک روزگار ہے کہ دوسروں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور ایک کو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ اسلحہ صحیح کام کرے گا، تو پاکستان کو یہ کہا، دنیا کو یہ کہا. ایسی طاقتی قوتیں جو ہیں ان کا نظام اسی طرح سے چل رہا ہے، دوسروں کو آپس میں لڑا کے ان کا کھا رہے ہیں خود. ہماری گل بات سے تو آپ کو نقصان اتنی دے سکتے ہیں کہ گلا کر سکیں، لیکن ہر کے لیے آپ کو نقصان نہیں دے سکتے. اور پھر فرمایا کہ بھائی یقاتلوکم، اور اگر یہ لوگ اہل کتاب یہ یہودی وغیرہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں جنگ کریں تو کیا کریں گے؟ یولوکم الادبار، یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، پیٹ پھیر کے یہ بھاگ جائیں گے. اور مسلمان کیونکہ کلمے کا مقابلہ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی، ایمان کا مقابلہ کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی. ایمان اور کلمے میں اتنی طاقت ہے. وہ علامہ اقبال نے ویسے نہیں فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آتی. وہ بدر والوں
کا جو ایمان تھا نا، وہ ایمان اگر آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان کا تھا تو آپ کر سکتی ہے اندازے کو اسلام ہے. ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. اور یہ کیونکہ مخاطبین جو اول ہیں وہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں جن سے یہ بات کی جا رہی ہے، اور ان کو یہ بات پہ پکا کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہودیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ یہ پیڑ دے کے بھاگ جائیں گے اور ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی، ان کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی ان کا پرسان حال بھی نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی چلے جائیں. آج بھی ہم دیکھ لیں کہ یہودیوں کو تو ملک ہی نہیں تھا، یہ تو فلسطین ایک کالونی انہوں نے بنائی، اس کی تاریخ آپ سے اچھی طرح نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے وہ فلسطین کی جگہ پہ قبضہ کیا، جگہ خریدی اور آگے معاملات کیے. تو اس پہ وہ مرتبہ بھی کیونکہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کیا کیے، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ امریکہ کے محتاج ہے. محتاجی ہے نا، یعنی کہ وہ دوسروں کے قدموں کو استعمال کرتے ہیں. مسلمان جب بھی نکلتا ہے میدان میں تو وہ اپنے ایمان کے بل بوتے پہ نکلتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ، ان پر اللہ رب العالمین نے ذلت مسلط کر دی ہے. اینما، یہ جہاں بھی چلے جائیں، اینما تجدو، یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو اللہ پاک نے، آپ دیکھتے ہیں یہ اکثر لوگ جو بیٹھ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے ایمان والا، وہ جیسا بھی ہو، غریب ہو، ریڑھی لگانے والا ہو، مزدوری کرنے والا ہو، پھر بھی اس سے بدبو نہیں آتی. لیکن جو کافر ہے وہ کفر کی بو سے جتنا بھی وہ اچھے شہر کو استعمال کرے، اچھے صحابہ استعمال کرے، تو پھر بھی وہ بنتا ہے مومن. اللہ پاک نے فرمایا نا، وہ پہلے ہم اس کا بیان کر چکے ہیں کہ بنتا ہے مومن اگرچہ کمزور بھی ہے، اگرچہ وہ غریب بھی ہے، نادار بھی ہے، کچھ بات نہیں ہے، لیکن وہ کافر سے پھر بھی اچھا ہے، بہتر ہے. تو فرمایا کہ یہ جہاں بھی چلے جائیں ان کے اوپر ذلت اور رسوائی ہے. الا، مگر اس صورت میں کہ بحبل من اللہ و حبل من الناس، کبھی اللہ توبہ کر کے دوسرا پہلے اختیار کرتی ہے، ٹھیک ہے، بھئی منو سلوار یا اللہ نازل کر دے، ٹھیک ہے. پھر وہ سجدہ جیسے کیا وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، وہ پہلے قرآن میں یہ چیزیں گزر چکی، ٹھیک ہے. وہ مچھلی کے بارے میں جو والے جناب نے مچھلیاں پکڑنے کا جذبہ، تو یہ سارا فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ توبہ کر بھی لیتے ہیں. یہ ایسے ہیں یہودی، جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ سارا پور ہمارا کھل جائے گا، وہ فرمایا کہ اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا وہ کبھی اللہ کا منتبہ کر لیتے ہیں، ہم آپ کی مانتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں. تو اللہ پاک کو رحمان ہے، رحیم ہے، تو جو اس کے در پہ آ جاتا ہے تو خالی کسی کو بھی نہیں دیکھتا. وحبل من الناس، تو کبھی لوگوں کے محنت کر لے کر کے تو اپنی پناہ تلاش کر لیتے ہیں، جیسا کہ آج کل امریکہ کے ساتھ لگے ہوئے. وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اللہ رب العالمین، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں. وضربت علیہم المسکنہ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے محتاجی رکھ دی، بھی اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کبھی وراج بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ اپنے بل ہوتے پہ کچھ بھی نہیں ہے، جب تک کسی اور ساتھ سفرما اور کسی اور چیز کو ساتھ نہیں ملا رہے تھے. ٹھیک ہے نا، ہمارے مسلمان تو ایک بھی ہو، جس طرح آج ممتاز قادری دیکھتے ہیں، راشد احمد شہید دیکھتے ہیں، یا آج کل بھی ایسے لوگ ہیں تو وہ بڑی بڑی طاقتوں سے ایک بندہ ٹکر لے جاتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے. تو ان لوگوں میں وہ ہمت اور وہ جرأت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے سینے میں ایمان نہیں. وضربت علیہم المسکنہ، ہمارے محتاجی ان کا مقدر ہے، ذلت ان کا مقدر ہے. اور ساتھ یہ بھی اشارہ دیا کہ مومنوں کے لیے سربلندی اس صورت میں ہے کہ جب وہ اپنے ایمان پہ قائم ہیں. آج ہمارا کیوں یہ حال ہے؟ ہمارے ایمان ہی کمزور ہے، ہمارے تو جذبہ ایمانی ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں جذبہ ایمانی عطا فرمائے. فرمایا کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ ان پر یہ بڑی لاڈلی قوم تھی کہ منو سلوا آ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی پیغمبر، اور پھر ان کے دور میں بھی جب انہوں نے مشرق کی پوجا کرنے شروع کر دی
وہ معاملات کیے، اس نے سارے نافرمانیاں کی، تو پھر بھی اللہ رب العالمین ان کے لیے پھر بھی اتنا مہربان ہے، ٹھیک ہے، اور کتنا بار بار فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میرے نعمتوں پہ بڑے بڑے انعام کے بعد ان کو عطا فرمایا۔ تو پھر یہ ایسے کیوں ہوا کہ ان پر ذلت بھی مسلط ہوگی، ان پر محتاجی بھی مسلط ہوگی، تو ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا یہ اس لیے ہوا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جو آیات ہیں، اللہ پاک کی جو نشانیاں ہیں، ان کی یہ کفر، ان کے بارے میں کفر کرتے ہیں، ان کی بے قدری کی، ناقدری کی، ان کا انکار کیا، اور دوسرا کام کیا کیا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق اللہ رب العالمین کے نبیوں کو انہوں نے شہید بھی کیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے نبیوں کو تکلیفیں دی، اور اب دیکھیں کہ جو اللہ والوں کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ پاک خود ان سے بدلہ لیتا ہے، جو اللہ کے خاص بندوں کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ پاک پھر خود ان سے بدلہ لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، یا اس کے بارے میں کیا کرتا ہے، تو فرمایا کہ میں خود اسے اعلان جانتا ہوں، جو میرے نیک بندوں کو تکلیف دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ یہودیوں پر اس لیے یہ مسلط کیا گیا۔ اور آگے جو تیسری وجہ بھی جو بیان فرما دی، ان کے پہلا کہ کفران نعمت، اللہ کے آیات کا انکار اور نبیوں کو قتل کرنا، اور تیسرا ذالک بما عصوا، یہ کام بھی کیا کہ نافرمانی بھی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو نافرمان جو ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا مقدر بنا دیتا اور آخرت میں بھی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی، کیونکہ اللہ کے آخری نبی جن کے لیے اللہ پاک نے ساری کائنات بنائی ہے، تو ان کے غلام ہیں، تو ہمیں بھی نافرمانی اللہ کی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی اللہ رب العالمین کے احکام جو ہیں، احکام شرع جو ہیں، ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ فرمایا جب انہوں نے نافرمانی کی تو ان کے لیے ذلت اور محتاجی اللہ رب العالمین نے مقدر فرما دی، تو لہذا جو اللہ کی نافرمانی کرے اللہ پاک اس کے مقدر میں کر دیتا ہے ذلت اور محتاجی۔ تو آج بھی دیکھ لیں آج بھی دیکھ لیں کہ ہم کتنے اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں یا فرمانبرداری کرتے ہیں، یا ہمارا کیا حال ہے۔ ہمیں اس پہ بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا۔ تو یہ اس لیے وہ ان کا ذلت اور محتاجی مسلط کی، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، وَقَالُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھ گئے، حد سے بڑھا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، یعنی کہ جو احکام ان کو دیے گئے ان میں وہ گڑبڑ کر دی، جو جس سے منع کیا وہ شروع کر دیا، جس کا حکم دیا اس سے وہ موڑ دیا۔ تو آج بھی ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے پرانی قوموں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کا کیا حال کیا۔ یہ تو ہمیں پہلے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی آمد اور آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ پیکٹ دیا ہوا ہے نا کہ ہمارے چہرے نہیں بگڑتے، ہماری گھروں پہ دروازوں پہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، ورنہ اللہ پاک تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ کام بعید نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو قرآن پاک عطا فرمایا ہے یہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کے اوپر غلاف چڑھا کے گھر میں اونچی جگہ پہ رکھ دیں تاکہ بچوں کی پہنچ سے بھی دور رہے، بلکہ یہ قرآن پاک اس لیے ہے کہ اس سے ہم ہدایت حاصل کر سکیں، ہدایت کا نور حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔